بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو ہم گرا دیں گے، بس عید ہو گئی ہے، اب ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے اور عمران خان کو یا تو ان ہاؤس تبدیلی کر دی جائے گی یا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، حکومت چلانی مشکل ہو جائے گی۔ شاہ محمود قریشی کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ آگے سے التجائیں کر رہے ہیں کہ جی کیسے پھر حکومت چلے گی، اکانومی کیسے چلے گی۔ اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو یہ لوگ بنیاد بنائیں گے کہ آپ نے بھی تو 2014 میں دھرنا دیا تھا، 4 مہینے آپ نے اکانومی جام کر دی تھی۔ اکانومی کی بات بالکل نہ کریں، کسی احتجاج سے اکانومی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا پاکستان کی بہتری ہوگی۔ وہ کس طرح؟ لوگوں کے سامنے یہ بے نقاب ہو جائیں گے کہ ایک ان کے پاس عوام کی کوئی طاقت نہیں ہے، نمبر 2 ان کے پاس کیا بیانیہ بیچنے کے لیے آپ مجھے بتائیں۔ عمران خان اگر دھرنا دیتے تھے نا تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ میں آپ کو کرپٹ نظام سے چھٹکارا دلا کے بتاؤں گا، میں آپ کو کرپشن ختم کر کے بتاؤں گا، میں آپ کو کلین گورنمنٹ چلا کے دکھاؤں گا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ باتیں کریں گے۔ عوام کو یہ چیز چاہیے حکمرانوں سے کہ کرپشن ختم ہو، کلین گورنمنٹ آئے، پیسہ عوام کا عوام پہ لگے۔ یہ لوگ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی مورل پاور ہے ہی نہیں، تو کسی اکانومی کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف جو میری رائے ہے، کسی صورت کوئی احتجاج نہیں ہونے جا رہا جب تک جنرل باجوہ ادھر ہیں۔ اکتوبر نومبر تک ان میں سے کوئی بھی سڑکوں پہ نہیں نکلے گا۔ ان لوگوں نے اپنی سارے ایگز جو ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں کہ جنرل باجوہ جیسے ہی جائیں گے، نئے آرمی چیف کے ساتھ ہم ساتھ بات کر لیں گے، اور جو بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ ان سب کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی آتا ہے ہم بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ لوگ ابھی امید یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دے دیں عمران خان، اس لیے یہ ہو سکتا ہے اکتوبر میں دباؤ ڈالنا شروع کر دیں۔ نومبر کے قریب جب جانے کا ان کے بالکل ٹائم آ جائے تو تب دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تب سڑکوں پہ نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک جاتا ہوا آرمی چیف اتنے اسٹرانگ ایکشن نہیں لے سکے گا، کیونکہ نئے نے آنا ہے اور جانے والے نے اب اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنی ہے آسان طریقے سے۔ اس دوران یہ ونڈو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر یا نئے اگر آرمی چیف آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں ساز باز کا موقع ملے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی کی اوور آل پالیسی ہی چینج ہو چکی ہے، کسی بھی سیاستدان کے ساتھ آرمی کا کوئی ساز باز ناممکن ہو چکا ہے۔ ابھی جو یہ ایک کھیپ بنی ہے جس کی تبدیلی جنرل کیانی کے دور سے ہوئی تھی، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جنرل کیانی کے دور میں آہستہ 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 یہ تبدیلی کرنا شروع کی گئی، اور بتدریج پوری طرح سے یہ جو سیاستدان ملتے تھے راتوں کو جا کے برقعے پہن کے، اس کا آہستہ 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 خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی سیاستدان کی بھی ہمت نہ ہو کوشش بھی کرنے کی۔ تو انشاءاللہ جو مرضی آرمی چیف لگ جائے کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلے جنرل راحیل شریف ڈاکٹرین تھا، پھر باجوہ ڈاکٹرین ہے، اور اب جو بھی آگے آئیں گے ان کا چلے گا انشاءاللہ، لیکن بیسک جو پالیسی ہے وہ سیم رہے گی کہ کسی کو انشاءاللہ اب رعایت نہیں دینی جو یہ ملک کے غدار ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور اس مقام پہ پہنچایا کہ فوج کو بھی بجٹ میں اضافہ جو ہے اس سے دستبرداری کرنی پڑی ہے والنٹیرلی۔ یہ ان لوگوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، ان کو کسی صورت بھی کوئی رعایت اب نہیں ملے گی۔ یہ لوگ پچھتائیں گے جو یہ پلاننگز کر رہے ہیں، یہ سب بیکار جائیں گی، کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ عمران خان جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے نا، یہ آخری بس ہڈی رہ گئی ہے بجٹ کی، بجٹ، اور اس کے بعد غریبوں میں اگر بوجھ پڑتا ہے یعنی، اور میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں میرا جو اندازہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا اور اس طرح بجٹ میں جو کمی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ جو 5500 ارب کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 4000 ارب سے زیادہ ٹیکس وصول نہیں کیا گیا، لیکن اس بار 5500 ارب روپے کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے وہ بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ کیسے حاصل کیا جائے گا؟ یہ ہے اصل وہ امتحان۔ اگر تو غریبوں پہ ایکسٹرا ٹیکس لگا تو لوگوں کی زندگی مشکل ہوگی، لیکن اگر ٹیکس نیٹ کو بڑھایا گیا، جو ابھی تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو دکاندار، پرچون فروش، یہ ریٹیلرز وغیرہ جو ہیں، ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ ہوٹلز کا جو ریسٹورنٹس کا نظام ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں بہتر طریقے سے لایا جا رہا ہے۔ کچھ جو ایسے جگہیں ہیں ان کو پرماننٹ بتایا جا رہا ہے کہ بس پکا اتنا ٹیکس دے دو جتنی بھی تمہاری انکم ہو، یعنی زیادہ لوگوں کو جب ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا تو پھر غریبوں پہ ٹیکس لگانا نہیں پڑے گا۔ تب بھی میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹ غریبوں کو ضرور رعایت دے، اور ٹیکس مڈل، اپر مڈل اور جو بالکل ہی رچ کلاس ہے 1% جو ہوتے ہیں ان سے ٹیکس زیادہ وصول کیا جائے، وہ دے بھی سکتے ہیں ٹیکس۔ جو بالکل آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے 6 سے 8 کروڑ کا، اس پہ کوئی بوجھ نہ لاتا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت یہ کرے گی۔ اس کے علاوہ اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بجٹ اچھے طریقے سے پاس ہو جائے، اور اگر یہ بجٹ کسی طریقے سے بھی غریب پہ بوجھ اس نے نہ ڈالا تو انشاءاللہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، کیونکہ یہ آخری مشکل ترین بجٹ یہی آخری ہوگا۔ ٹیکس وصولی اگر بڑھنا شروع ہو گئی، 5500 کا ہدف نہ بھی ملا، اگر 500 سے 1000 ارب بھی بڑھ گیا تو پاکستان میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم اگلے سال جو ہمیں بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے وہ یقیناً کم ہو جائے گا۔ جب وہ بجٹ کا خسارہ کم ہوگا، آپ بہتر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے غریبوں کو جو ہے وہ رعایت دے سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ اس 1 سال کے اندر اندر ہونا شروع ہو جائے گا۔
آپ لوگوں نے بس یہ جو نا امیدی پھیلائی جا رہی ہے اس پہ نہیں جانا. یہ جو دیکھ لیں آپ, مطلب ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن مریم نواز کا وینا ملک سے مقابلہ شروع ہوا سوشل میڈیا پہ. میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں چلے تھے عمران خان سے مقابلہ کرنے اور مقابلہ رہ گیا وینا ملک سے, اور وہاں بھی ہارا جا رہا ہے ماشاءاللہ ٹویٹر پہ. تو دوستوں ان لوگوں کی صرف اتنی سی ہے لیول سیاست کا. وہ جواد احمد صاحب کا میں بات کر دوں کہ وہ بھی اب جی عمران خان پہ کیچڑ اچھال کے مشہور ہونا چاہ رہے ہیں, جیسے عمر چیمہ صاحب آئے تھے. وہ بیچارہ بھی اس وجہ سے اپنی ساری کریڈیبلٹی کھو چکا ہے. یہ جو ہے جس نے ٹوٹل میرے خیال میں اتنے گانے گائے ہیں کہ ہاتھ کی 10 انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, اپنے آپ کو سپر سٹار سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور عمران خان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے. جھوٹ کی اور ڈٹائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہوگی. بے شرم لوگ ہیں یہ. بس میں اتنا ہی کہوں گا. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.